अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 31st एपिसोड के पार्ट 1 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है। और सबसे ज़रूरी बात, डोंट कॉपी माय नॉवल, ओके। आप ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। बाबा हुज़ूर, मुझे मालूम है रानी को सिवाय अबीर के और किसी ने गायब नहीं किया। ये उसी का काम है। ज़हरान महल में दाखिल होते ही घुर्राने लगा। उसके गुर्राने की आवाज़ से महल की हर एक दीवार लर्ज़ उठी थी। फरसंद, सब्र से काम लो, हम रानी को ढूँढ लेंगे। कब? कब बाबा हुज़ूर, कब? मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं सब बर्बाद कर दूँगा। किसी का वजूद तक कायम नहीं रहेगा। और अगर इन सब में अबीर का हाथ हुआ तो मैं उसकी हस्ती मिटा दूँगा। ज़हरान तकरीबन ठाड़ा था। उसकी आबी आँखों में ज्वालामुखी फूट पड़ी थी, जो सरदार सुलेमान को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। अच्छा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, सरदार सुलेमान ने हुक्मनिया अंदाज में कहा। ज़हरान गुस्से से हंकार भरता वहां से वहां चला गया। कबीर नींद से बेदार हुआ तो खुद को जुफरा के कमरे में मौजूद पाया। जब उसे यकदम रात की सारी बातें याद आईं, वो उठकर बैठ गया और अपनी बदकिस्मती पे रोने लगा। अबीर, आप जाग गए? यकीनन आपको भूख भी लगी होगी। चले उठे, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। ज़ुफ़रा, कभी-कभी मुझे अपनी की गई बदसलूकी जो मैंने तुम्हारे साथ की, उस पर शदीद गुस्सा आता है। अबीर, पुरानी बातों को भूल जाएँ, मुझे कोई मलाल नहीं है। आप फ़िलहाल उठकर जल्दी से नाश्ता करें, वरना मुझे आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा जी, तो अब आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगी? अबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। हाँ, बिल्कुल, करूँगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती भी करूँगी और सख्ती से भी पेश आऊँगी। ज़ुफ़रा अपनी ही बातों में मगन बोली, बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? यकदम अबीर के चेहरे के ज़ाविये बदले थे। उसने बेहद संजीदगी से इस्तफ़सार किया। अबीर की बातों पर ज़ुफ़रा खामोश रही। उसने अबीर को कोई जवाब न दिया। वो उसके यकदम इस सवाल से चौंकी थी। अब अबीर बिस्तर से उठकर ज़ुफ़रा के सामने जाकर खड़ा हो गया, तो ज़ुफ़रा उससे अपनी आँखें चुराने लगी। ज़ुफ़रा, मेरी बातों का जवाब दो।
ابیر نے دوبارہ سوال کیا، لیکن زفرہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھو زفرہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے آج سے نہیں بلکہ بچپن سے پیار کرتی ہو، اور میں نے کبھی تم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، لیکن اب میرے دل میں ایک الگ احساس نے جنم لیا ہے۔ میں نہیں جانتا اس احساس کو کیا کہتے ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے تم سے محبت ہے بھی یا نہیں، لیکن اب مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے، تم سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ میں نہیں جانتا اس احساس کو کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے تمہارے ساتھ سکون ملتا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ ابھی ابیر اپنے جذبات کی عکاسی ہی کر رہا تھا کہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی زفرہ جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ ابیر، آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہیں۔ آپ کے دل کے کسی کونے میں بس تھوڑی سی جگہ مل جائے، میں اسی کے سہارے اپنی زندگی کاٹ لوں گی۔ زفرہ کل بھی ابیر کی تھی اور آج بھی ابیر کی ہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن صرف ایک ہی نام کی ورد کرتی ہے، اور وہ نام ہے ابیر۔ ابیر، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا ہے۔ یہ عشق کا سفر بہت طویل رہا، لیکن آپ کی زفرہ تھکی نہیں، نہ کبھی ہار مانی۔ زفرہ ابیر کے سینے سے لگ کر اپنے دل کا احوال بیان کر رہی تھی۔ زہران کمرے میں بیٹھا اس جگہ کو نہار رہا تھا جہاں پرسوں رات رانی بے فکری کی نیند سو رہی تھی۔ بستر کے چادر سے اب تک اس کے وجود کی مہک آ رہی تھی۔ رانی، تم کہاں چلی گئی؟ کیوں اپنے زہران کو تنہا کر گئی؟ جانتی بھی ہو تمہارا زہران سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن تمہاری جدائی برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ زہران منہ دکھائی میں دینے والا ہار کا باکس اپنے ہاتھ میں لیے بے بسی اور لاچارگی سے بول رہا تھا۔ نوک نوک۔ بھائی جان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ خواتین کی آواز زہران کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے یکدم اپنی نیلی آنکھیں بے دردی سے رگڑ لیں تاکہ خواتین کو ان میں کہیں آنسوؤں کی بوندیں نظر نہ آ جائیں۔ آ جاؤ۔ بھائی جان، میں شاید جانتی ہوں بھابھی جان کو کس نے اغوا کیا ہے۔ خواتین زہران کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر کسی مجرم کی طرح بول رہی تھی۔ کیا کیا مطلب؟ خواتین، تم جانتی ہو کون ہے وہ؟ میری رانی کہاں ہے؟ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زہران نے ایک کے بعد ایک سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ وہ بس جلد از جلد رانی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ بھائی جان، مجھے یہ تو نہیں پتا بھابھی جان کہاں ہے، لیکن میں نے اس رات دیکھا آپ اپنے کمرے سے نکل کر کہیں گئے تھے۔ میں بھی
جشن میں مصروف تھی کہ میری نظر کسی پر پڑی تھی۔ وہ محل میں کیسے داخل ہوا یہ تو میں نہیں جانتی۔ میں سمجھی جشن کے لیے اتنے جنسات آئے ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہوگا۔ تھوڑا شک مجھے تب ہوا تھا جب وہ آپ کے اور بھابھی کے کمرے کے جانب ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ اب بھابھی ہمارے محل میں ہے تو کوئی ان کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دیں، مجھے اسی وقت پاپا حضور کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بھابھی جان کے ساتھ لاپرواہی کر بیٹھی۔ بچے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ کون تھا وہ؟ کیا آپ اسے پہچان سکتی ہو؟ جی بھائی جان، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کون تھا وہ فاتین؟ جواب دو، وہ کون تھا؟ تم نے اس رات میرے کمرے کے نزدیک کسے دیکھا تھا؟ زہران نے بلند آواز میں چس بس استفسار کیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ایپیسوڈ کا نہیں، پارٹ 1 حصہ اول کا اختتام ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ اللہ حافظ۔